بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری طرف سے تمام مسلمانوں کو شب برات مبارک ہو۔ یہ رات انتہائی مقدس رات ہے۔ اس رات کو اللہ کی کبریائی، اللہ کا شان اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی ہے۔ میرے سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کو جب رات کا نصف حصہ ہوا تو عائشہ صدیقہ نے جب دیکھا، آپ کی پیاری بیوی تھی، تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہیں۔ آپ جاگے ہوئے تھے تو عائشہ صدیقہ کے ذہن میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے کسی اور زوجہ کے پاس ہو، کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں۔ تو وہ اٹھ کر دیکھنے لگی تو کیا دیکھتی ہے؟ پیچھا کیا نبی پاک کا تو آپ جنت البقیع کے اندر۔ یہ رات میرے نبی نے جاگا اور اللہ کی عبادت کی، اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ کو یاد کیا، اپنی موت کو یاد کیا۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کو، اپنی جماعت کو، اپنے ماننے والوں کو موت کی بڑی تلقین کیا کرتے تھے کہ موت کو یاد کیا کرو۔ ایک دن میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر و عمر، یہ دونوں صحابی موجود تھے۔ تو میرے نبی نے پوچھا کہ اے ابو بکر، تو بتا کہ تو موت کو کتنا یاد کرتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ بتا ابو بکر، تو موت کو کتنا یاد کرتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں موت کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ جب صبح فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے، دل کے اندر ایک خوف طاری رہتا ہے کہ پتہ نہیں شاید مجھے موت ظہر کی نماز پڑھنے دے گی بھی یا نہیں پڑھنے دے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، اے عمر، تو بتا تو موت کو کتنا یاد کرتا ہے؟ تو عمر فاروق نے فرمایا، یا رسول اللہ، سچی بتاؤں کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں نا روزانہ، تو ہر وقت مجھے خطرہ رہتا ہے کہ شاید موت مجھے عصر کی نماز پڑھنے دے گی بھی یا نہیں پڑھنے دے گی۔ ڈرا رہتا ہوں، سہما رہتا ہوں۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر و عمر، جس طرح موت کو یاد کرنے کا حق تھا اس طرح آپ نے یاد نہیں کیا۔ میں موت کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ جب نماز کی حالت میں سلام پھیرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے خطرہ پڑ جاتا ہے کہ موت شاید مجھے پائے جانب کھبے سائڈ پر منہ پھیرنے دے گی بھی یا نہیں پھیرنے دے گی، اتنا میں موت کو یاد۔ تو میرے نبی نے یہ درس دیا ہے کہ موت کو ایک ایک لمحے کے اندر یاد رکھو۔ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو گناہ نہیں کرتا، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو شرابیں نہیں پیتا، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو زنا نہیں کرتا، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو ظلم نہیں کرتا، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ وہ اپنے پاؤں کو جب چلتا ہے تو پھونک پھونک کے چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں، یہ رات بڑی قیمتی ہے۔ اس رات کو اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اس رات کو کبھی جب مل جائے چھوڑو نہیں، خوب گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے رو، اللہ سے مانگ لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی بدولت آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ پچھلا جب یہ رات آئی شب میں برات 15 شعبان، اس کے بعد جتنے بھی گناہ آپ نے کیے ہیں اس شب برات تک
اللہ رب العزت سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں اس کے معافی مانگنے پر۔ تو یہ بڑی عظیم رات ہے، بڑی شان والی ہے۔ جتنے بھی نبی آئے نا اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر، سب نے اللہ سے مانگا ہے، سب نے، سب کی جھولیاں اگر بھری ہیں تو اللہ کے سامنے وہ اپنے دامن کو پھیلا کر رہے۔ اولاد کی ضرورت پڑی، بڑی سے بڑی مصیبت۔ وہ ایک مجھے نظم یاد آ رہی ہے، بلکہ توحید باری تعالیٰ حمد ہے، اس کو حمد سمجھو۔ اس کے اندر چند اشعار ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ توحید دی شان نرالیے، توحید دی شان نرالیے، توحید دی شان نرالیے، پیغمبراں سمجھائیے، توحید دی شان نرالیے، توحید دی شان نرالیے، پیغمبراں سمجھائیے، صد سور پکار خدا وندنو، صد سور پکار خدا وندنو، جے ہر دیاس پجائیے، توحید دی شان نرالیے، توحید دی شان نرالیے۔ رو رو آدم پچھتایا اے، میں نفست ظلم کمایا اے، رو رو آدم پچھتایا اے، میں نفست ظلم کمایا اے، میں نفست ظلم کمایا اے، کر معاف خطا تو پاک خدا، کر معاف خطا تو پاک خدا، جھڑی رب دی رحمت لائیے، توحید دی شان نرالیے، توحید دی شان نرالیے، پیغمبراں سمجھائیے، صد سور پکار خدا وندنو، جے ہر دیاس پجائیے، توحید دی شان نرالیے۔ رو رو آدم پچھتایا اے، میں نفست ظلم کمایا اے، رو رو آدم پچھتایا اے، میں نفست ظلم کمایا اے، میں نفست ظلم کمایا اے، کر معاف خطا تو پاک خدا، جھڑی رب دی رحمت لائیے، توحید دی شان نرالیے۔ لوگو پیو پتر نہ کہون لگا، ادو حکم خلیل نہ ہون لگا، اللہ، لوگو پیو پتر نہ کہون لگا، ادو حکم خلیل نہ ہون لگا، ادو حکم خلیل نہ ہون لگا، نہ اہ کوہون دا مال ہیا، نہ اے کوہون دا مال ہیا، آزمائش یار نبھائیے، توحید دی شان نرالیے، پیغمبراں سمجھائیے، توحید دی شان نرالیے،
جد نوح دے وقت سیلاب آیا اس قوم تے سخت عذاب آیا اللہ او جد نوح دے وقت سیلاب آیا جد نوح دے وقت سیلاب آیا اس قوم تے سخت عذاب آیا اس قوم تے سخت عذاب آیا نہ بچیا پتر پیغمبر دا نہ بچیا پتر پیغمبر دا رب کشتی آپ بچائیے توحید دی شان نرالیے آ پیغمبرا سمجھائیے توحید دی شان نرالیے منگدا زکریا رو کے دعا کرنے کا مینو فرزند عطا اللہ منگدا زکریا رو کے دعا کرنے کا مینو فرزند عطا پڑھنے کا بڑا جی چاہ رہا ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں پر میں اس نظم کو ختم کرتا ہوں اور اپنے وظیفے کی جانب چلتا ہوں ناظرین آج کی رات آپ نے ایک عمل ضرور کرنا ہے وہ عمل کیا ہے قرآن کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صرف 21 بار لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پیارے پیغمبر تاجدار حرم خاتم الرسل امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کا ایک نام یا ملک میرے نبی فرماتے ہیں جو یہ نام پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو غنی کر دیتے ہیں دیکھ لو کتنی بڑی طاقت والا یہ وظیفہ ہے تو یہ جو آیت ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا ہے اس دعا کے اثرات آج رات کو پڑھ کر دیکھو کہ اللہ پاک آپ کی تقدیر کو بدل دے گا آپ کے نصیبوں کو بدل دے گا اللہ رب العزت کے دربار میں ہم سب دعا مانگتے ہیں میرے اللہ آج رات ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو مٹا دے ہماری اولادوں کو نیک بنا دے جن خاوند اور بیوی کے پاس اولاد نہیں میرے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے گھر کے اندر جو بیمار ہیں دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں بلڈ پریشر شوگر کینسر کوئی بھی مرض ہے درد ہے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے میرے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے میرے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین